جو کرسچن ٹیکسٹ ہے ریلیجس ٹیکسٹ اس کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ تو ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں نہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں کہ زوراسٹریئنس کی جو ریلیجس پریکٹس ہے وہ کیا ہے. اگر آگ کی عبادت کرنا ان کی ریلیجس پریکٹس ہے تو پھر وہی مجوسی ہے. ایسی ٹرمینالوجی قرآن میں آ جاتی کہ جو عرب نہ سمجھتے تو پھر قرآن کریم محفوظ کیسے رہتا, اس کے معنی کیسے محفوظ رہتے, چونکہ پہلی نسل نے نہیں سمجھا. کیا نام ہے؟ احازیہ. سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور عاصم بھائی کو, عاطف بھائی کو, سب کو. وعلیکم السلام. یہ نام کا کہ پیچھے کیا راز ہے ذرا یہ بتائیں, یہ کیا کس طرح کا نام ہے احازیہ؟ جی احازیہ, یہ میں کرسچین ریورٹ ہوں. میں نے اراؤنڈ 5 months پہلے ایکسپٹ کیا. کرسچینٹی ایکسپٹ کی؟ نہیں لائک مسلم ریورٹ ہوں. کرسچینٹی سے آپ اسلام میں آئے ہیں. اچھا جی ماشاء ہاں اللہ. تو تو پاکستان میں ایکچولی جی نہیں میں انڈیا میں انڈیا میں رہتا ہوں, لداخ میں. لیکن ابھی فی الحال پچھلے 5-6 سال سے میں یو اے میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. جی میرے ویسے کچھ ہلکے پھلکے ڈاؤٹس تھے. ایک تو یہ سیکٹزم پہ جو بات ہوتی ہے نا, شیعہ سنی, تو اسلام میں آتا ہے کہ کافر نہیں جا سکتا. تو جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 73 گروپ میں سے ایک جائے گا, یا 73 سیکس میں سے ایک گروہ جائے گا. تو جو باقی ہو گئے وہ بھی جو ہندو یا جو ادر نان مسلمس ہیں ان کی طرح کافر ہو گئے, اور ان کا چانس بالکل ختم ہو گیا ہے کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جہنم میں جا کر واپس نہ آنے کا صرف ایک معیار ہے یا اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ ہے کفر. کہ ایک آدمی کفر کی حالت میں مرا تو اب عقیدہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں سے واپس نہیں آئے گا. لیکن اگر ایک آدمی ایمان کی حالت میں مرا, کفر کی حالت میں نہیں, لیکن اس کے گناہ ہیں, وہ گناہ چاہے اس کے عمل سے ریلیٹ کرتے ہوں یا اس کے عقیدے سے ریلیٹ کرتے ہوں, مثلا وہ بدعتوں کے اندر ملوث ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب اس بات کا امکان ہے کہ اس کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے, میں نے کیا لفظ بولا, اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ اس کو سزا دی جائے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اور وہ جو سزا دی جائے گی وہ ہمیشہ کی نہیں ہوگی, وہ کچھ دنوں کی ہوگی. وہ کتنے دنوں کی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, یہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب رہی یہ بات کہ جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں, تو ان کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ ان کو عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, عقیدے میں وہ بالکل ٹھیک ہے. اب جب عقیدہ بھی ان کا بالکل ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے تعلق سے ان کو سزا بھی نہیں ملے گی. ہاں, عمل جو ہے وہ ہر ایک کا انڈیویجول الگ ہو سکتا ہے. کوئی آدمی صحیح عقیدے کا ہو لیکن عمل میں کمزور ہو, اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے, تو یہ اس کے یہاں کا انصاف ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے, اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یہ ہے. اسلام میں, مسلمانوں میں, اسلام میں نہیں مسلمانوں میں الگ الگ فرقے ہیں, اور مسلمانوں میں الگ الگ فرقے ہیں, اور ہسٹوریکلی بہت سارے فرقے رہے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کے جس کے بارے میں اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما انا علیہ و اصحابی, اہل سنت وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں. جو یعنی قرآن پر تو مانتے ہی ہوں وہ, لیکن پھر میری سنت کو بھی مانتے ہوں, میرے صحابہ کو بھی مانتے, صحابہ کے طریقے پر بھی چلنے والے ہوں, تو یہ لوگ اہل سنت ہیں. اب اہل سنت کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ عمل کے اعتبار سے ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے, لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ بالکل ساؤنڈ ہے, اگر ان کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو دوسرے فرقے ہیں ان کو سزا اسی طرح دی جائے گی جیسا کہ کفار و مشرکین کو دی جائے گی. جی چلے, یہ ڈاؤٹ تو کلیئر ہو گیا میرا. ایک اور میرا ڈاؤٹ تھا کیونکہ میں ای اسپورٹس سے آتا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی ای اسپورٹس جانتا ہو, جیسے کہ ویڈیو گیمز ہے, تو اس پہ پروفیشنل گیمنگ کی جاتی ہے, تو اس سے پھر پیسے بھی کمائے جاتے ہیں. آپ ایز اے پلیئر کما سکتے ہو اس سے پیسے. تو میرا ایک کوشچن تھا کہ کیا ای اسپورٹس اسلام کے تھرو حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ والا آپ کا کوشچن ہو گیا فقہی. اور مفتی عبداللہ منہاج کی اسٹریم کب ہے؟ کل ہے؟ نہیں, ویڈنسڈے کو ہوتی ہے شاید, ٹیوزڈے ویڈنسڈے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں, تو آپ ان سے رابطہ کر لیجیے انشاءاللہ. ان کو ای میل کر لیں یا ان کی جائیں ویڈنسڈے کو, تو وہاں انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دیں گے. میں فقہی جو سوالات ہیں ان کو اس اسٹریم میں انٹرٹین نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی؟ جی سمجھ گیا.
اور چلیں ایک لاسٹ بس ایک لاسٹ کلیئر کروانا تھا کہ یہ زورو ایسٹرینس جو ہے نا ان کے بارے میں اسلام لائک کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے قرآن کی ایک آیت دیکھی تھی جہاں پہ کرسچین جیوز اور زورو ایسٹرس کے بارے میں لائک بولا گیا تھا، تو جی، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ لائک میں سمجھ نہیں پایا تھا اس لیے. قرآن نے جہاں یہود اور عیسائی کا تذکرہ کیا ہے، بہت سی آیتوں میں مجوسیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جی اور مجوسی کے بارے میں یا مجوسیوں کے، اور اسی طرح سابئین، چوتھا گروپ ہے سابئین. تو مجوسیوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ بھئی وہ فائر ورشپرز ہیں. اب اگر زوراسٹرینز فائر یعنی آگ کی پوجا کرتے ہیں تو پھر وہی مجوسی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سابئین سے مراد زوراسٹرینز ہیں، لیکن بہرحال یہ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ زوراسٹرینز کی جو ریلیجس پریکٹس ہے وہ کیا ہے. اگر آگ کی عبادت کرنا ان کی ریلیجس پریکٹس ہے تو پھر وہی مجوسی ہیں. جی. جیسے جیزس کو اسلام ایکسیپٹ کرتے، موزس کو اسلام ایکسیپٹ کرتے، تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے پروفٹ کو اسلام ایکسیپٹ کرتے یا نہیں؟ جتنے بھی پروفٹس ہیں، اسلام ان تمام پروفٹس کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گئے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن کچھ پروفٹس کا نام ہمیں معلوم ہے، کچھ کا نہیں معلوم. جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان کے اوپر نام بنام ایمان لانا ضروری ہے، اور جن کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے اب ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جتنے بھی پروفٹس ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے بھئی فلاں پروفٹ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. جی جی جی. تو لائک جو کرسچینٹی میں پروفٹس ہوں گے لائک اراؤنڈ 60+ ہے، تو اسلام لائک قرآن میں اتنے نہیں ہے، لائک اتنے نام نہیں ہے. تو کیا جو نام کرسچینٹی میں دی گئی ہے تو کیا ایک گنجائش بن سکتا ہے کہ ہم ان کرسچن، کو؟ جو کرسچن ٹیکسٹ ہے، ریلیجس ٹیکسٹ، اس کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ تو ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں نہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں. جی ویریفائی اس جی لیے نہیں کر سکتے کہ وہ آتھینٹک نہیں ہے. ابھی ہم نے جو اصول بیان کیا، آتھینٹسٹی کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ. تو جب وہ آتھینٹک نہیں ہے تو جو نام کرسچینٹی میں کچھ پروفٹس کے ملتے ہیں اور وہ نام اگر اسلامی ٹیکسٹ میں نہ ہو تو ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ یہ پروفٹ تھے، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھے. اس تعلق سے ہم خاموش رہیں گے. اوکے. اور ایک لاسٹ بس مفتی صاحب میں کے بات جاننے والا ہوں، جیسے ایک لاسٹ ڈاؤٹ کلیئر کروانا تھا. لوگ جی ہمیشہ کہتے کہ لائک حضرت عیسیٰ جن کو جیزس کرائسٹ انگلش میں کہا جاتا ہے، اور باقی لوکل جو ہوتے ہیں وہ یشو کے نام سے پکارتے، تو یہ جو پروفٹ کا نام ہوتا ہے یہ لائک اللہ نے وتھ ٹیکسٹ کیوں چینج کر دیا؟ لائک ارمیک میں اس کا ڈفرنٹ نیم ہے، جبکہ عربک میں یہ کنورٹ کر کے عیسیٰ بن جاتا ہے. یہ تو اللہ لائک نے چینج نہیں کیا، بلکہ یہ لوگوں نے چینج کیا ہے. اللہ نے ان لوگوں کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان سے اسی زبان میں، جس ایریے میں مثلا اب عربی زبان کا انتخاب ہوا قرآن کے لیے، تو عرب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائی کہتے آ رہے تھے، موسیٰ کو موسیٰ کہتے آ رہے تھے، موزز یا جیزس نہیں کہہ رہے تھے. اب اگر مان لیجئے عربی زبان کے اندر عیسیٰ کی جگہ جیزس لکھا ہوتا تو پڑھنے والا جو پہلا مخاطب ہے قرآن کا، جو سب سے پہلا ایڈریسی ہے، وہ وہی اٹک جاتا کہ یار یہ جیزس کون ہے. اب ان کو بتانا پڑتا کہ جیزس عیسیٰ کو کہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کی تبدیلی کی وجہ سے آئی ہے. قرآن اللہ نے تبدیل نہیں کیا، اللہ نے اس کلام میں، اس زبان میں کلام نازل کیا اور ان لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے نازل کیا ہے کہ وہ لوگ اس کو سمجھ جائیں. اگر کسی ایسی ٹرمینالوجی قرآن میں آ جاتی کہ جو عرب نہ سمجھتے تو پھر قرآن کریم محفوظ کیسے رہتا، اس کے معنی کیسے محفوظ رہتے، چونکہ پہلی نسل نے نہیں سمجھا. جی 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 چلے شکریہ، آپ نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا. میں مطمئن ہوں آپ کے جواب سے. اللہ چلیں. حافظ.